کھڑکی سے باہر ایک بندے نے دیکھا ایک کو آسمان پہ ستارے نظر آئے اور دوسرے کو کیچڑ نظر آیا, ہمیں کیچڑ ہی نظر آ رہا ہے. اللہ نے شیطان کو ایک ہی چیلنج کیا تھا, میجر چیلنج ایک ہی کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا. تو پاکستان میں جو نا شکر گزاری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بہت خوف آتا ہے. فیوچر کا فیئر ہوتا ہے نا, اس میں نہ پڑیں. اللہ کا کرم بھی کہتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ماضی کے ریگریٹ میں سے اور فیوچر کے فیئر میں سے نکال دیتا ہے. معاشرہ کہاں کھڑا ہے, ہم کہاں ہیں پولیٹیکلی, اکنامکلی؟ کسی جگہ بہت اچھی پرفارمنس دے دیتے ہیں, کسی جگہ بہت بری پرفارمنس دیتے ہیں, کسی جگہ نہیں پرفارمنس دیتے. تو یہ زندگی تو پھر اسی طرح سے اللہ نے ہر چیز میں امتحان رکھا ہے. کیسا امتحان رکھا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. روبا کے لیے کچھ اور ہے, میرے لیے کچھ اور ہے, وقت کے ساتھ اور ہے. بندے کے پاس ویلے بیٹھنے کا آپشن نہیں ہے. بندے کا خیال ہے میں ویلا بیٹھ سکتا ہوں, وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. انسان کی سوچ ہے نا, انسان سوچتا کیسے ہے وہی انسان ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہم نے اس کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی کہ ہم نے اپنی سوچ کو ٹھیک کیسے کریں. امید ہے نا, امید دیں لوگوں کو. علامہ اقبال کس وقت انہوں نے کہا پاکستان بنے گا؟ جب کانگریس کی ڈومیننس تھی, جب کوئی سیٹ نہیں مل رہی تھی, جب چاروں طرف تاریکی تھی. السلام علیکم جی, میں ہوں روبا عروج. نیو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ نہ صرف ایکڈیمیا میں بڑے بڑے لوگوں کے استاد ہیں بلکہ میڈیا کے گرو بھی مانے جاتے ہیں. اور اسپیشلی اگر پبلک ریلیشنز کی بات کی جائے, پروپیگنڈا کی بات کی جائے, کس طرح سے دنیا میں پروپیگنڈا ہوتا ہے, کیسے چیزوں کو بدلا جاتا ہے, اس سب پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی ڈاکٹر اسلم ڈوگر, اور صرف جو ہے وہ پی آر کے گرو ہی نہیں بلکہ یہ پالمسٹری کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج ان سے کیا کیا گفتگو ہوتی ہے اور کون کون سے راز جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. 40 ایئرز آپ نے فیلڈ کو دیے, پبلک ریلیشن, میڈیا میں رہے, اس کے بعد پھر ہاتھ بھی دیکھتے رہے لوگوں کے, بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ ان کے تختے الٹتے بھی دیکھے اور ان کو بنتے بھی دیکھا. کیا نچوڑ کیا ہے, معاشرہ کہاں کھڑا ہے, ہم کہاں ہیں پولیٹیکلی, اکنامکلی اور ایز اے سوسائٹی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مانتے تو ہیں کہ اللہ ہے, لیکن کوئی اس کو ایسا کو سیریسلی نہیں مانتے کہ سیریمونیل مانتے ہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب یہاں بندے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو 9 ماہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, وہاں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی. اس کی شکل کیسی ہوگی, اس کی آنکھیں کیسی ہوگی, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پلان کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سرٹن لیول پہ آپ کی جو ساری زندگی ہوتی ہے وہ پلان ہی ہو رہی ہوتی ہے, وہ اللہ ہی پلان کر رہا ہوتا ہے. اس میں آپ اپنا رول کہیں بہتر پرفارم کر دیتے ہیں, کہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کہ چول مارتی. تو یہ آپ اگر کسی جگہ چول نہ ماریں, کوئی کسی جگہ بہت اچھی پرفارمنس دے دیتے ہیں, کسی جگہ بہت بری پرفارمنس دیتے ہیں, کسی جگہ نہیں پرفارمنس دیتے, تو یہ زندگی تو پھر اسی طرح سے. تو کیا پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے, جو کچھ قسمت میں ہوگا وہی ہوگا؟ کوشش کرنے کا حکم بھی تو دیا گیا ہمیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوشش والی بات پہ بھی میں آؤں گا. یہ ایک زمانے میں متزلہ جو عباسیوں کا ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا سب سے سنہری دور تھا, اس میں یہ بہت اس کوٹیشن پہ بات ہوئی کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے تو جو جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو پھر انہوں نے حتیٰ کہ جو علماء کرام تھے اس زمانے میں, انہوں نے یہاں تک کہا کہ پھر جو وراثت میں آپ کو ملتا ہے وہ بھی آپ کی کوشش کے بغیر ملتا ہے, وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں. جو زکوٰۃ میں ملتا ہے وہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں. تو یہ ایک بات ہے. میں تھوڑی سی بات اسی حوالے سے یوں کروں گا کہ روبا بندے کے پاس ویلے بیٹھنے کا آپشن نہیں ہے. بندے کا خیال ہے میں ویلا بیٹھ سکتا ہوں, وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا. آپ کوشش بھی کریں نا تو وہ قدرت آپ سے کام بھی کروا لیتی ہے, آپ کی دوڑیں لگوا دیتی ہے. کام تو چھوٹی بات ہے, جب اسے آپ کی دوڑ لگوانی ہوتی ہے وہ بھی لگوا دیتی ہے. یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جی ہم بڑی کوشش کرتے ہیں, بڑی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا صرف یہ رول ہوتا ہے لائف میں کہ ہم وہ پرفارمنس کیسی دیتے ہیں, اس پہ ہماری ججمنٹ ہے. کیونکہ اللہ نے ہر چیز میں امتحان رکھا ہے. کیسا امتحان رکھا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. روبا کے لیے کچھ اور ہے, میرے لیے کچھ اور ہے, وقت کے ساتھ اور ہے. بہت سی چیزیں آج صحیح ہیں, کل غلط ہو جائیں گی, پرسوں. اب آپ دیکھیں نا, یہ اسی طرح سے زندگی چلتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں دیکھ رہی تھی آپ کے بڑے زبردست وہ کوٹیشنز بھی چل رہے ہوتے ہیں. آپ نے کہیں مینشن کیا ہوا ہے کہ معاشرے میں کوئی بیماری نہیں ہے, منفی سوچ کی بیماری ہے. کہیں پہ آپ کہتے ہیں کہ جو بزنس کرتے ہیں لوگ وہ 45 سال کی عمر تک تقریباً جو ہے وہ ایک مہلک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا سائنس ہے اس کے پیچھے؟ بات یہ ہے کہ جو انسان کی سوچ ہے نا, انسان سوچتا کیسے ہے وہی انسان ہوتا ہے. اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہم نے اس کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی کہ ہم نے اپنی سوچ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا بنا ہوا ہے روبا, میں بڑی غربت ہے جی, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اب آپ ایمانداری سے بتائیں, آپ نے کبھی کسی کو بھوکے مرتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا.
میں بھائی سے پوچھ لیں یا 20 بندوں سے پوچھ لیں, وہ آپ کو ایک بندہ بھی نہیں کہے گا کہ میں نے بھوکے مرتے ہوئے دیکھا, لیکن ہر بندہ یہ کہے گا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. بھائی کہاں مر رہے ہیں, ذرا ہمیں بتا تو دو. یہ تو ایک ایسی سرزمین ہے, یہ کوئی آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس پہ بلیو کریں نہ کریں, ان کے خلاف ہوں, آپ کے مزار ہیں, آپ کے بہت سے ایسے ادارے ہیں جو یہاں پہ بھوکا مر ہی نہیں سکتا پاکستان میں بندہ. میں اب دیہاتوں میں جاتا رہتا ہوں, دیکھتا رہتا ہوں, ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا, آپ یقین کرو سالن پکانے کا رواج, یہ تو یو پی سے لوگ آئے تو یہ پنجاب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ سالن بھی پکتا ہے. اچھا, تو اس سے پہلے تو یہاں سالن پکانے کا رواج نہیں تھا. دیہاتوں میں یہ تھا, پھر شروع میں جب ہوا کہ جی پاؤ گوشت ڈالا, کلو وہ کیا آلو ڈالے, 5 کلو پانی ڈالا, شوربہ بن گیا. اب کسی گاؤں میں چلے جائیں, یہ جو کام کرنے والی خواتین, انہیں نہیں پتا کہ شوربہ کیسے بنتا ہے. حالانکہ شوربہ ویسے وہ طبی طور پہ یا میڈیکلی بہت ایک زبردست چیز ہے کہ آپ اسی طرح جوشاندہ اور دوسری چیزیں نکالتے تھے, لیکن آپ کو آتا ہی نہیں ہے. عورتیں بھول گئی ہیں اس لیے کہ اب تو وہ آدھا کلو گوشت جو ہے وہ اسٹینڈرڈ بن گیا ہے. لیکن ہم نے رونا بھی تو ہے نا, ہم نے ماتم بھی تو کرنا ہے نا, تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں. So we need a reason to کہ کس طرح سے ہم کس چیز پہ روئیں بھائی. ہاں روئیں. اب نہیں, اب کبھی کسی بندے سے بندہ پوچھے کہ یار ساری زندگی میں تم نے کوئی ایک بھوکا مرتا دیکھا ہے, یا کبھی آپ نے خود ایسا ٹائم اسپینڈ کیا ہو. اس کی وجہ یہ نا کہ یہ ایسا ایک ملک ہے, آپ یقین کریں کہ ہم نے تو, وہ کسی بندے نے کہا تھا نا روبا کہ کھڑکی سے باہر ایک بندے نے دیکھا, ایک کو آسمان پہ ستارے نظر آئے اور دوسرے کو کیچڑ نظر آیا. ہمیں کیچڑ ہی نظر آ رہا ہے. اللہ نے شیطان کو ایک ہی چیلنج کیا تھا, میجر چیلنج ایک ہی کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو شکر گزار نہیں بننے دوں گا. تو پاکستان میں جو شکر گزاری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے بہت خوف آتا ہے کہ یعنی اب ہمارے ہوتے ہوتے کیسے کیسے لوگ چیزیں بدل گئیں. یعنی موٹر سائیکل نہیں لوگوں کے پاس ہوتے تھے, سائیکلوں کے چلان ہوتے تھے ہمارے ہاں. تو یعنی آپ دیکھیں کہ جب پاکستانی گورنمنٹ بنی, پاکستان بنا ہے, تو قائد اعظم کو اور جو اس وقت گورنر جنرل تھے, گورنر جنرل ہاؤس کے لیے جو سب سے بڑا گفٹ دیا امریکن گورنمنٹ نے, وہ کیا دیا؟ پنکھے. وہ اب آپ کو میں دوں تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کو اے سی لے دیتے آپ, یہ پنکھوں میں آپ نے مجھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ایسے تو نہیں چیزیں, لیکن ناشکر گزاری جو ہے وہ معاشرے پہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. منفی سوچ. مطلب اسی طرح سے اگر آپ کسی مریض کے پاس جائیں گے, بس آپ, میرا چاچے کا پتر تھا, وہ ایسا تھا, فوت ہو گیا, ہم 5-7 بندے اس مریض کے گرد فوت کروا آئیں گے. اچھا, تیماداری کرنے گئے ہیں اور اس کو اور ڈپریشن میں ڈال آئے ہیں. مطلب آپ امید ہے نا, امید دیں لوگوں کو. قائد اعظم علامہ اقبال کس وقت انہوں نے کہا پاکستان بنے گا؟ جب کانگریس کی ڈومیننس تھی, جب کوئی سیٹ نہیں مل رہی تھی, جب چاروں طرف تاریکی تھی, جب کوئی نظر نہیں بندہ آ رہا تھا, مسلم لیگ کا کوئی ایسا امپورٹنٹ کام نہیں تھا, اس کا نہیں ملک بنے گا. یہ امید ہے, اس پہ ملک بنتے ہیں, اس پہ قومیں بنتی ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ اچھا یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ گر جائے گا, فلاں ہو جائے گا, ڈمکاں ہو جائے گا. بھائی ہوگا جب دیکھا جائے گا. ابھی تو سکون سے رہیں نا. ٹھیک, ہم وہ کہتے ہیں لیو ان ڈیسک ٹاپ رومز. آج کے دن میں آپ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, رہیں. ٹھیک. اب مطلب بچیوں کو کہا سانس بہت بری ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں جب آپ نے جانا سانس ویسے ہی فوت ہو جانا ہے. آپ دیکھیں, جب آپ جو ایک فیوچر کا فیئر ہوتا ہے نا, اس میں نہ پڑیں. اللہ کا کرم بھی کہتے ہیں یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ماضی کے ریگریٹ میں سے اور فیوچر کے فیئر میں سے نکال دیتا ہے. واو, ویری امپورٹنٹ بات جو ہے یہ, اور میرا خیال ہے کہ اگر اس سے لوگ نکل آئیں تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں.